تعالى في مقام آخر وقال الذين كفروا للذين آمنوا لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک جگہ پر اپنے گھر میں جمع فرمایا۔ بس چند باتیں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں حالات کے تناسب میں، اور جس دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں اور جس طرح کے حالات سے ہم سب کا سامنا ہو رہا ہے، یہ ایک برننگ ٹاپک ہے، بہت اہم موضوع ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ اس کو سمجھنا اور ان چیزوں کو اپنے معاشرے میں فروغ دینا، اپنی نئی نسل کی صحیح تربیت کرنا، نوجوانوں کے اندر خاص طور سے نوجوان بچوں اور بچیوں کے اندر اسلامی حمیت، اسلامی غیرت کو اجاگر کرنا اور ان کے اندر اعتقاد، ایمانیات، خدا اور رسول پر استقامت کے لیے انہیں تیار کرنا، یہ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ ہم سب سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں اور جانتے ہیں، آئے دن یہ خبریں ہم سب پڑھتے رہتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں کہ کہیں کسی نوجوان کو چند لوگ پکڑ کر غیر اسلامی نعرے لگانے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ کہیں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو دام محبت میں پھنسا کر انہیں اسلام سے بیزار کیا جا رہا ہے۔ کبھی ہمیں یہ خبریں سننے کو ملتی ہیں کہ نوجوانوں نے اور خاص طور سے ہماری بہنوں نے اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذہب کو ایکسیپٹ کر رہی ہیں اور اسے قبول کر رہی ہیں، جس کو ہم اسلامی اصطلاح میں ارتداد کہتے ہیں۔ ارتداد کا مطلب ہوتا ہے دین سے پھر جانا، اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب میں چلے جانا، یا کسی مذہب میں نہ جانا مگر ناستک ہو جانا، بے دین ہو جانا، اس کو ارتداد کہا جاتا ہے۔ ارتداد یہ فکری ارتداد بھی ہوتی ہے اور ارتداد یا عملی ارتداد بھی ہوتا ہے۔ ہمیں دونوں طرح کے ارتداد سے اپنے نوجوان نسلوں کو اور اپنے معاشرے اور سماج کو بتانا ضروری ہے، جس کی طرف جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرما رہا ہے إِنَّهُ مَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ جو شخص دین سے بیزار ہو جائے گا، جو شخص اسلام کو چھوڑ دے گا اور اس کی موت کفر کی حالت میں ہوگی، تو یاد رکھیے اس کے سارے اعمال جو اس نے کیے تھے عکارت ہو جائیں گے اور اس کی دنیا اور آخرت سب تباہ ہو جائے گی۔ ہمارے ایمان کو چھیننے کے لیے، ہمارے اندر سے اسلامی غیرت کو ختم کرنے کے لیے، ہمیں دین بیزاری لانے کے لیے طرح طرح کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور قومیں اور تنظیمیں مل کر کے ہمارے ایمان کو چھیننے کی کوشش کر رہی ہے۔ ہمیں اس پر غور کرنا ہے اور سوچنا ہے کہ وہ کون سی طاقت ہے اور وہ کون سے لوگ ہیں جو ہمارے اندر سے اسلام کو چھیننا چاہتے ہیں اور ہماری ایمانی غیرت کو ہم سے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں جب قرآن کریم کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ابھی سے نہیں ہے، بلکہ جب سے یہ دنیا قائم ہے اس وقت سے اسلام یعنی حق اور سچائی کی جنگ ہوتی رہی ہے جھوٹ کے خلاف، اور یعنی ایک اللہ کو ماننے والوں کا جنگ ہوتا رہا ہے سینکڑوں خداؤں کو ماننے والوں کے خلاف۔ علامہ اقبال نے اسی کو کہا تھا،
ستیزہ کار رہا ہے، ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار بلہبی، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاشرے میں، اپنے سماج میں اور اپنی سوسائٹی میں ایک اللہ کو ماننے کی دعوت دینے لگے اور لوگوں کو حق کی طرف، اسلام کی طرف بلانے لگے، آپ سب جانتے ہیں کہ پورا معاشرہ اور پوری سوسائٹی آپ کی دشمن ہو گئی تھی، اور یہود و نصارہ کی یہ سازشیں تھیں اور ان کی یہ خواہشیں تھیں اور اب بھی ہیں، جس کو قرآن کریم نے بیان فرمایا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کہ بہت سے یہود و نصارہ، ان کی تعداد ایسی ہے جن کی خواہش یہ ہے، جن کی تمنا یہ ہے، جن کی آرزو یہ ہے، جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ مسلمان اپنے دین سے پھر جائیں، اسلام کو چھوڑ دیں۔ اور دوسری جگہ قرآن کریم نے کہا لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، کہ یہ یہود و نصارہ اس وقت تک تم سے خوش نہیں ہو سکتا، تمہیں پسند نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اپنے دین کو چھوڑ کر ان کی ملت میں، ان کی قوم میں اور ان کے مذہب میں تم داخل نہ ہو جاؤ اور ان کی پیروی نہ کرنے لگو، ان کی اتباع نہ کرنے لگو۔ قرآن کریم نے سینکڑوں مقامات پر اس طرح کی آیتیں موجود ہیں، آپ پڑھیں اور سمجھیں کہ ہمارے خلاف کس طرح کی سازشیں ہو رہی ہیں اور ہمارے ایمان کو چھیننے کی اور ہمارے اندر دین بیزاری لانے کی کس طرح کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ خود ہندوستان کے اندر آپ جائزہ لیں اور دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا یہ زعفرانی ٹولے اور زعفرانی لوگ کس طرح سے ہمارے نوجوانوں کو بہلا کر، ہمارے نوجوان بچیوں کو بہلا پھسلا کر ان کے ایمان کا سودا کر رہے ہیں اور ان کے اندر سے ایمانی غیرت کو چھین رہے ہیں۔ یہ ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے، اور پٹنہ کے اندر بھی اور ہمارے یہاں دربھنگہ میں بھی، بلکہ پورے ملک ہندوستان میں اگر آپ جائزہ لیں اور غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آئے دن ہماری بچیاں اسلام کو چھوڑ کر ان کے نوجوانوں سے شادی کر رہی ہیں اور ان کے گھر کو بسا رہی ہے۔ یہ ہم سب کے لیے سوچنے کا مقام ہے، رونے کا مقام ہے کہ ہمارے رہتے ہوئے اور ہمارے اندر سے ہماری بہنیں اور ہماری بیٹیاں دوسروں کا ہاتھ تھام رہی ہیں۔ اس کے اسباب کیا ہیں، اس کے وجوہات کیا ہیں، اس کے ریزنز کیا ہیں، یہ ہم کو تلاش کرنا ہے اور اس کے خلاف ہمارے نوجوانوں کو تیار ہونا ہے۔ اور قرآن کریم نے تو یہ بھی کہا کہ کبھی ہمارے نوجوانوں کو بہلانے پھسلانے کے لیے انہیں دھمکیاں دی جاتی رہی ہیں اور انہیں ٹارچر کیا جاتا رہا ہے۔ یہ ابھی نہیں ہو رہا، جو ہم تماشا دیکھتے ہیں کہ چند لوگ مل کر نوجوان کو پکڑتے ہیں یا بڑوں کو پکڑتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ جے شری رام کے نعرے لگاؤ، یہ آج ابھی نہیں ہو رہا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا۔ قرآن کریم نے بیان فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، کہ یہ جو اللہ کو نہ ماننے والے لوگ ہیں، یہ جو منکر خدا ہیں، جو ایک خدا کو نہیں ماننے والے لوگ ہیں، جو اسلام کے دشمن ہیں، وہ یہ کہتے ہیں مومنوں سے، ایک اللہ کے ماننے والوں سے، خدا کو سجدہ کرنے والوں سے، ایک اللہ کے سامنے اپنے سر ٹیکنے والوں سے یہ کہتے ہیں لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، کہ ہم تمہیں اس ملک سے نکال باہر کریں گے، ہم تمہیں اس ملک سے بھگائیں گے۔ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا تو تم اس ملک سے نکل جاؤ یا تم ہماری ملت کی، ہماری پیروی کر لو اور ہمارے مذہب میں داخل ہو جاؤ۔ کیا یہی تصویر آج ہمارے ہندوستان کی نہیں ہے کہ آج ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس ملک سے چلے جاؤ یا تو تم ہندو مذہب ایکسیپٹ کر لو، گھر واپسی کر لو؟ کیا یہی تماشا آج ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا؟ ہو رہا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں ہمیں کرنا کیا ہے۔ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جب ایسے حالات ہوں اور ایسے ماحول میں تمہاری زندگی گزر رہی ہو تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے کہا تھا، اور یہ فرمان ہمارے لیے بھی ہے فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، کہ اگر تم اسلام پر جمے رہے، اسلام پر استقامت کے ساتھ رہے، اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا اور کسی کی لالچ میں، کسی کے بہکاوے میں، کسی کے پھسلانے میں نہیں آئے اور تمہیں ایک اللہ کو پر یقین رکھتے رہے، اسلام پر ڈٹے
ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں پر یہ وحی کی اور ان کو یہ پیغام بھجوایا لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ کہ ہم ظالموں کو ہلاک و برباد کر کے رہیں گے، ہم ان ظالموں کو نیست و نابود کر کے رہیں گے۔ دنیا کا منظرنامہ آج ہمارے سامنے ہے، افغانستان ہو یا سیریا ہو، ہم سب جانتے ہیں کہ کس طرح سے وہاں انقلاب آیا ہے۔ جو ظالم جس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ اس کا سورج کبھی غروب نہیں ہوگا، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ اس کی حکومت کبھی ختم نہیں ہوگی، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ شکست کھا کر وہاں سے دربدر ہوا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اس ہندوستان کے حالات کو بھی بدلیں گے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان پر جمے رہیں، استقامت کے ساتھ رہیں، ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہم بات کرنے والے ہوں، ہمارے نوجوان اس کے لیے تیار ہوں کہ ہمارے معاشرے اور سماج کا ایک بچہ بھی بے دین نہ ہونے پائے، ہمارے سماج اور معاشرے کی کوئی بیٹی غیروں کے ساتھ نہ جانے پائے۔ ہمارے نوجوانوں کو اس کے لیے تیار ہونا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان ہمارے لیے بھی ہے لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک و برباد کر کے رہیں گے، وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ اور ان کے بعد ہم تمہیں اس سرزمین میں اور اس ملک میں ہم تمہیں ٹھکانہ دیں گے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ یہ اس شخص کے لیے جو اللہ کے دربار میں کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں، اللہ کے وعدوں سے، اللہ کی دھمکیوں سے خوف کھاتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ وقت کا بڑا تقاضا ہے کہ ہم اپنے بچوں اور بچیوں کے ایمان کی حفاظت کریں، اور ان کے ایمان کی حفاظت کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ انشاءاللہ تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے میں کروں گا انشاءاللہ آنے کے بعد، لیکن اس وقت آپ سب نوجوانوں سے گزارش ہے، درخواست ہے کہ اپنے سماج میں ایسا ماحول کریٹ کریں، اپنے سماج میں ایسا ماحول بنائیں کہ ہر گھر میں نوجوان نماز پڑھنے آتا